اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ دین کے علم سے کیا ملے گا؟ دین کے علم سے اللہ ملیں گے۔ دین کا علم اللہ کا تعارف کرواتا ہے، اللہ کی بڑائی اور عظمت دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے، اللہ سے محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ دل میں جو چیز آنی چاہیے اللہ سے محبت، وہ آنے لگ جاتی ہے۔ دین کے علم کا دوسرا فائدہ آدمی کو آخرت سمجھ میں آتی ہے۔ جتنے کالج اسکول کے سبجیکٹ ہیں بقدر ضرورت ہماری بچیوں کو پڑھنا چاہیے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور اس کے زہریلے اثرات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، لیکن دین کا علم ہمیں آخرت یاد دلاتا ہے۔ آخرت سب سے بڑا مسئلہ ہے میرا اور آپ کا۔ موت آنی ہے، قبر کی تنہائیاں جھیلنا ہے، قیامت کے دن اللہ کے پاس جانا ہے، ختم نہ ہونے والی زندگی کا سامنا کرنا ہے۔ آخرت جس کی یاد دہانی اللہ بار بار کرتے ہیں، آخرت جو ہمارا کل ہے، کل دنیا تو آج ہے، آخرت کل ہے۔ فیوچر بنتا ہے دین کے علم سے، اور حقیقی فیوچر، حقیقی مستقبل موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا کر رکھا ہے۔ دین کے علم کا تیسرا فائدہ دل اور روح سنورتے ہیں، سیرت اور اخلاق بنتے ہیں۔ جتنے ماڈرن سبجیکٹس ہیں اس کی بھی ایک درجے میں ضرورت ہے، لیکن ماڈرن سبجیکٹس اینٹ کو اینٹ سے جوڑنا، لوہے کو لوہے سے جوڑنا، چمڑی کو چمڑی سے جوڑنا، سافٹ ویئر کو سافٹ ویئر سے جوڑنا، نیٹ ورک کو سیٹلائٹ سے جوڑنا، یہ باتیں سکھلاتا ہے۔ لیکن دین کا علم انسان کے اخلاق کو سنوارتا ہے۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حوصلہ اور اللہ کی ذات سے امید، یہ دین کے علم سے آدمی کے اندر آتی ہے۔ معمولی باتوں پر ہمارے معاشرے میں خودکشی کا قدم اٹھایا جاتا ہے۔ شوہر کی ناراضگی پر، ساس بہو کے ٹکراؤ پر، ننند کے کچھ بول دینے پر، قرضے کے بڑھ جانے پر حوصلے کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ نا امیدی اتنی جلدی کیوں آ جاتی ہے؟ اخلاق بنیں گے دین کے علم سے، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اولاد کی تربیت کیسے کرنا ہے، کیونکہ بگڑنے کے بعد ہم اولاد کی تربیت سوچتے ہیں۔ جب وہ شراب کا عادی ہو جائے، جب وہ لون اور جوے میں پڑ جائے،
جب وہ فون کی لت میں پھنس جائے، جب وہ ہماری نافرمانی کرنے لگے، جب وہ کاروبار بھی فکر سے نہ جائے، تو ہم سوچتے ہیں بچے کی تربیت کروانا ہے۔ تربیت کی فکر بگڑنے کے بعد نہیں ہوتی، ماں بننے سے پہلے ہوتی ہے۔ اولاد کی تربیت کی فکر بگڑنے کے بعد نہیں، ماں بننے سے پہلے ہوتی ہے، باپ بننے سے پہلے ہوتی ہے۔ دین کا علم ہمیں کمائی اور خرچ کا طریقہ سکھلاتا ہے۔ کمانے کا طریقہ بھی پتہ نہیں، خرچ کرنے کا انداز بھی پتہ نہیں، بے لگام غصہ ہے، گاہک سے پیار سے بات نہیں کر سکتا، سویرے اٹھ کر جا نہیں سکتا، کمانے کا سلیقہ نہیں ہے، بیاج لے کر کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، لون لے کر دکان شروع کرنا چاہتا ہے۔ تو کمانے کا سلیقہ، تجارت کی غلطیاں دین نہ ہونے کی وجہ سے، تجارت کے دین سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، خرچ کرنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا جب دین زندگی میں نہ ہو، اور دین کا علم زندگی میں نہ ہو، خرچ کرنے کا سلیقہ بھی نہیں۔ دو پیسے آ گئے، مجھے فون خریدنا ہے، مجھے ٹی وی لانا ہے، دو پیسے آ گئے، برتھ ڈے کرنا ہے، دھوم سے عقیقہ کرنا ہے، دو پیسے آ گئے تو پھر مجھے فلانی جگہ پر نیاز کرنے جانا ہے، فلانی جگہ پر ہم نے جانے کی منت مان رکھی ہے۔ اللہ کے بندے، خرچ کرنے کی جگہ یہ نہیں ہے، خرچ کرنے کی جگہ بچے کی تعلیم پر، ماں باپ کی خدمت پر، اپنے گھر میں پردہ لگانے پر، اپنے بچیوں کو بہترین مدرسے میں شریک کروانے پر۔ خرچ کرنے کا طریقہ پہلے قرض ادا کر دیتا، پہلے مہر ادا کر دیتا، پہلے بیاج کے دلدل سے نکل جاتا۔ خرچ کرنے کا پہلا میدان اپنے بچوں کو جسم ڈھانکنے والا پورا لباس پہناتا، اپنے پڑھانے والوں کا شکریہ ادا کرتا، جماعت میں چلے جاتا، کار خیر میں لگا لیتا، اپنی آخرت کے آباد کرنے کے لیے، دعا لینے کے لیے کسی یتیم اور بیوہ پر خرچ کر دیتا۔ خرچ کرنے کا سلیقہ پتہ نہیں ہے، عقیقے میں لگ گئے 40,000، شادی میں لگ گئے 3 لاکھ، کھانے میں لگ گئے، 2 میٹھوں میں لگ گئے 1.5-2 لاکھ روپیے۔ اگر عقل استعمال کی جاتی، ویسا فرنیچر رکھنے کے لیے گھر میں جگہ کہاں ہے؟ ویسے پلنگ پر بیوی شوہر سوتے کتنے سال ہیں؟ کوئی سونا ہی دلا دیتا، کوئی پلاٹ ہی دلا دیتا، کوئی اور مستقبل میں کام آنے والا سامان دلا دیتا، فرض حج کروا دیتا، لیکن اس کے بجائے ہمارا پیسہ رسموں پر خرچ ہوتا ہے، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ خلا اور طلاق کا بازار کیوں گرم ہو رہا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے فون آیا کہ شوہر صاحب نے یہ کہا کہ یہ کوکر امی کا ہے، امی کو دے دو، تو بیوی نے کہا کہ نہیں مجھے چاہیے۔ اتنی ضد بڑی کہ محترمہ سامان سمیٹ کر جانے لگ گئی۔ تو ہم نے شوہر صاحب سے کہا کہ کیا کوکر اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ بیوی سے الجھ جاتے ہیں؟
چھوٹی چیزیں بڑی ہو جاتی ہیں جہالت کی وجہ سے۔ آپ مہینوں میکے میں پڑے رہنے کے لیے تیار ہیں، شوہر کی ناراضگی مول لینے اور اپنے اوپر اللہ کی لعنت برسانے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سڑکوں چبوتروں پر بیٹھنے والوں سے مشورہ لینے تیار ہیں، اور مختلف فلم اور سیریل دیکھ کر ہماری رہبری کرنے والی عورتوں کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن علماء کی مجلس میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گھر اجاڑنے والے راستوں کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں، گھر آباد کرنے والے علم کی طرف نہیں آ رہے ہیں، گھر آباد کرنے والے علم کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ اولاد کو سزا دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ باپ ٹوک رہا ہے کہ جلدی آ جایا کرو، اور ماں سرا رہی ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، تو باپ ایک طرف لے کر جاتا ہے، ماں ایک طرف لے جاتی ہے، اولاد برباد ہو رہی ہے ماں باپ کے تربیت کا ایک رخ نہ ہونے کی وجہ سے۔ معاشرت کے مختلف پہلو میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ ہماری ماؤں کو علم نہیں ہے کہ کس طریقے سے بیٹی کو میکے میں اور نصیحت کی جا سکتی ہے، صبر کی نصیحت، زبان سنبھالنے کی نصیحت، چھوٹا بن کے رہنے کی نصیحت کی جاتی ہے میکے میں، تاکہ بیٹی اپنے سسرال کو آباد کر سکے۔ کیا باتیں بیٹی کو میکے میں کہنا چاہیے اور کیا بات بیٹی کو میکے میں نہیں کہنا چاہیے، نہ ماں کو پتہ ہے نہ بیٹی کو پتہ ہے۔ اس کی وجہ سے 4 لاکھ کی شادیاں، 2 لاکھ کی شادیاں ٹوٹ رہی ہے۔ شادی سے پہلے سانچک کے لیے وقت دیا جاتا ہے، شادی کے بعد جماگی کے لیے وقت دیا جاتا ہے، صبح سے لے کر شام تک چولہا جلایا جا رہا ہے، ہانڈیاں چڑھائی جا رہی ہیں، مہمان کو جمع کیا جا رہا ہے، لیکن سمداوے کی زندگی اور شادی کی زندگی اور دونوں خاندان آباد کیسے ہوتے ہیں، ویران کیسے ہوتے ہیں، فاصلے سمیٹتے کیسے ہیں، فاصلے بڑھتے کیسے ہیں، ایسی ہدایات سننے کے لیے وقت دیا جانا چاہیے تھا، لیکن ایسی چیزوں کے لیے وقت نہیں دیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو پھر مختلف سوشل میڈیا کے چینلز ہم کہاں سے استعمال کرتے ہیں؟ میں اور آپ کتنے گھنٹے دن بھر میں واٹس ایپ کے لیے دیتے ہیں؟ میں اور آپ کتنے گھنٹے یوٹیوب کے لیے دیتے ہیں؟ میں اور آپ کتنے گھنٹے فیس بک کے لیے دیتے ہیں؟ کیا ہم اس کا کچھ حصہ اپنے زندگی میں دین لانے کے لیے نہیں دے سکتے ہیں؟ فون اسپنج کی طرح ہمارے وقت کو چوس رہا ہے۔ جو سورہ یاسین صبح میں پڑھتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضیت حوائجہ، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، اللہ اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ سورہ واقعہ کے بارے میں فرمایا من قرأ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، ہر رات جو سورہ واقعہ پڑھے اس پر کبھی فاقہ نہیں آ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا جو سورہ کہف کی ابتدائی آخری آیتیں پڑھے، الگ الگ روایتوں کے مطابق اللہ اسے دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔
دجال کے فتنے سے بچائیں گے تو کیا چھوٹے فتنوں سے نہیں بچائیں گے؟ مدرسے میں آنے سے قرآن سے تعلق، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ ہم عاملوں کو وقت دے سکتے ہیں، کاملوں کو وقت نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم 100 روپیے دے کر، بار بار ٹوکن لے کر عامل صاحب کے چکر کاٹ سکتے ہیں، لیکن مدرسے کی پابندی نہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں آنے جانے کی وجہ سے سنتیں سیکھیں گے، ہم سنتوں کے قلعے میں آ جائیں گے، ہم سنت والی دعائیں ناپاک طاقتوں سے ہمیں بچاتی ہیں۔ سنت والی دعاؤں سے بڑی مؤثر کوئی چیز نہیں ہے ناپاک طاقتوں سے ہمیں بچانے کے لیے۔ بڑی خوش قسمتی ہے، پڑھنے والی بہنیں جنازے کے دن بھی پڑھتی ہیں، پڑھنے والی بہنیں کئی گھروں میں کام کر کے بھی پڑھتی ہیں، پڑھنے والی بہنیں ظالم شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے بھی پڑھتی ہیں، پڑھنے والی بہنیں 7-8 بچوں کی ماں بن کر بھی پڑھ رہی ہے، پڑھنے والی بہنیں 63 سال کی عمر میں بھی پڑھ رہی ہیں، پڑھنے والی بہنیں شادی کی رات میں بھی سبق یاد کر رہی ہیں۔ زندگی کا رخ صحیح ہو جائے گا، اللہ آپ کے ذریعے سے دین کا چراغ جلائیں گے۔ آپ جہاں جائیں گے شریعت زندہ ہوگی، آپ جہاں جائیں گے وہاں قرآن زندہ ہوگا، آپ جہاں جائیں گے وہاں اللہ اللہ کی آواز گونجنے لگے گی، آپ جہاں جائیں گے وہاں نورانیت بٹنے لگ جائے گی، آپ جہاں جائیں گے وہاں محبتیں تقسیم ہونے لگ جائیں گی۔ اگر آپ نے دین کا علم حاصل کر لیا۔ کچھ دن پہلے مغل پورے میں ہمارے ایک دوست کی والدہ کا انتقال ہوا، پیٹ کے کینسر میں۔ آخری دن تک وہ ماں 100 بچوں کو گھر میں مکتب پڑھاتی تھی۔ یہ حوصلے پیدا ہو جاتے ہیں جب بندیاں اللہ کی دین کے علم کا ارادہ کر لیتی ہے، خدمت دین کا ارادہ کر لیتی ہے۔ بنگلور میں ایک بہن کا انتقال ہوا کچھ دن پہلے، لولو باجی نام تھا۔ اس بہن کے ذریعے سے 5000 مکتب عربی پڑھانے کے مدرسے قائم ہوئے ہیں۔ مدرسے کی چہار دیواری میں رہ کر زندگی برکت والی بن جائے گی، چولہے چکی میں سکڑ کر نہیں رہ جائے گی۔ اگر دین کی خدمت کو زندگی کا مقصد بنا لیا تو جوانیاں 2-4 بچوں پر نہیں نچوڑی جائیں گی، سب وہ لوگ تمہارے ذریعے سے قرآن کا علم سیکھنے اور پھیلانے والے بن جائیں گے۔ دیوبند گاؤں میں مفتی تقی عثمانی صاحب اس زمانے کے بڑے عالم آئے، اپنے گاؤں میں یاد کرنے لگے، میری استانی ماں فلانے گھر میں مجھے دینیات پڑھایا کرتی تھی۔ اتنا بڑا جسٹس، شیخ الاسلام، اتنے بڑے عالم، مکتب پڑھانے والی اس معلمہ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ شاید میرے ذریعے سے اتنے بڑے اللہ والے تیار ہو جائیں گے۔ اللہ برتنوں کے دھونے میں، کپڑوں کے دھونے میں، گھروں کی صفائی میں، رشتوں کا جوڑ پیدا کرنے میں، ساس کے دل میں عجیب محبت ڈال دیں گے۔ شوہر کی کمائی میں برکت محسوس کرو گی جب گھر میں قرآن کی تعلیم زندہ ہو جائے گی، جب قرآن کی تعلیم زندہ ہو جائے گی، تذکرے دیورانی جٹھانی کے ختم ہو جائیں گے، تذکرے پڑوسن سے جھگڑوں کے ختم ہو جائیں گے، آنسو اور گلے اپنی ساس کی شکایت میں برباد نہیں ہوں گے۔ یہ آنسو، یہ گلے، یہ آواز
یہ صلاحیتیں، یہ انرجی اونچے کاموں کے لیے۔ اے اللہ، عالم کو بدلنے کا ذریعہ بنا، ملک کو بدلنے کا ذریعہ بنا، علماء تیار کرنے کا ذریعہ بنا، مدرسے قائم کرنے کا ذریعہ بنا، تبلیغی جماعت کے بڑھانے کا ذریعہ بنا۔ میرے ذریعے سے ولیوں خانقاہوں کو زندہ فرما، میرے ذریعے سے خاندانوں کی زندگیوں کا رخ بدل دے، میرے ذریعے سے رسومات کا خاتمہ کر دے، میرے ذریعے سے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ دے، میرے ذریعے سے ویران گودوں کو آباد کر دے۔ آپ بلند مقصد کے لیے جینے والی بن جائیں گی، آپ اونچے عزائم کے لیے جینے والی بن جائیں گی۔ جب دین کا علم آئے گا، جب مدرسوں سے تعلق بڑھے گا، قدم قدم پر علماء سے پوچھ کر اگر ہم چلتے رہے، اللہ تبارک و تعالی جن بیٹیوں نے داخلہ لیا ان کو استقامت عطا فرمائے، اور جنہوں نے داخلہ نہیں لیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جڑنے اور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی رکاوٹوں کا خاتمہ فرمائے۔ ہر آنے والی بہن کو اور ماں کو اللہ تعالیٰ علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہماری تربیت فرما، آنے والوں کی تربیت فرما، ہمیں بھی علم نافع کی دولت عطا فرما، آنے والی بہنوں کو بھی علم نافع کی دولت عطا فرما۔ اے بے سہاروں کے سہارا، جس جذبے سے یہ بیٹیاں آ رہی ہیں ان کے گھر کے حالات کو معاون بنا دیجئے، ان کے شوہروں اور بھائیوں کو مددگار بنا دیجئے، ان کے گھر کے کاموں میں سہولت پیدا کر دیجئے، ساس دیورانی جٹھانی سارے خاندان کی کڑیوں میں جوڑ پیدا فرما دیجئے، قرآن کا عشق عطا فرما، بچی کچی زندگی کی قدر کرنے والا بنا۔ اے اللہ بدر کے شہیدوں کا واسطہ، بڑے حوصلے کے ساتھ جانے والے حاجیوں کی قربانی کا واسطہ، اے اللہ جسمانی روحانی بیماریوں سے شفا عطا فرما، آپ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ حاجیوں کے قافلے میں شامل فرما، حج کی دولت عطا فرما۔ ہمارے مرد بری لتوں میں پھنسے ہیں، نجات دے دیجئے، نجات دے دیجئے، نجات دے دیجئے۔ قرض اور سودی قرضے کے دلدل میں دھستے جا رہے ہیں، اے اللہ اپنی قدرت سے ادا فرما دیجئے، اپنی قدرت سے ادا فرما دیجئے۔ گودے خالی ہے، صحت مند اور نیک اولاد دے دیجئے۔ مختلف قسم کی جسمانی روحانی بیماریاں ہیں، اے اللہ جس قدرت سے آپ نے حضرت ایوب کو شفا عطا فرمائی، ہم سب کو شفا عطا فرما، ہم سب کو شفا عطا فرما، ہم سب کو شفا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔